السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ شروع سے لے کے آخر تک میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ شہادت کے بعد کیا ہوا۔ ظلم کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی ظالموں کو سکون نہیں ملا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ظالموں نے بس کر دیا ہو، نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابھی تو اور بھی ظلم کی بڑی داستان ہے۔ 10 محرم یوم عاشورہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر اور عصر کے بیچ میں شہید کر دیے گئے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ پوری انسانی ہسٹری کا پہلا ایسا واقعہ ہے کہ کسی شخص کے گھر والے، خاندان والے، دوست و احباب، ساتھی شہید کر دیے گئے ہوں، لاشیں سامنے بکھری پڑی ہوں، لیکن یہ شخص مرد مجاہد ہمت اور شجاعت کے ساتھ تلوار لے کر دشمنوں کی طرف جب بڑھتا ہے تو دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 سال کی عمر ہے، 3 دن سے پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، بچے شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے اور دشمنوں کا ہزاروں کا لشکر سامنے ہے، لیکن بہادری اور ایمانی طاقت دیکھیے کہ جس طرف تلوار لے کر جاتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح سب بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب شمر نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو اس نے پھر سب کو یہ کہا کہ سب مل کر حملہ کرو، اور پھر ان کمبختوں نے، کمینوں نے مل کر حملہ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جسم پر 35 زخم نیزوں کے تھے، 35-36 زخم تلواروں کے تھے اور ان گنت زخم تو تیروں کے تھے، جو تیر چلتے ہیں نا وہ زخم تھے بدن پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تقریباً 2 یا 3 مہینے تک جب سورج نکلتا تھا نا تو سورج کی کرنیں جب دیواروں پر پڑتی تھی تو دیواریں ایسے لگتی تھیں جیسے کہ ان کو خون سے کسی نے رنگ دیا ہو۔ 2-3 مہینے تک سورج کی حالت یہ رہی، زمین پر اس کا اثر ہوا، کائنات پر اس کا اثر ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو یہیں پر ظلم ابھی نہیں رکا۔ اب آگے کیا ہوا؟ شمر نے خولی ابن یزید سے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ لو۔ یہ آگے بڑھتا ہے، آگے تو بڑھتا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں ہو پاتی، اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ تو پھر ایک بہت بڑا نالائق بدبخت سنان ابن انس آگے بڑھتا ہے اور یہ آگے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ یہیں پہ ابھی ظلم ختم نہیں ہوا۔ ابن زیاد نے یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی مار دیے جائیں تو پھر ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دو۔ شمر نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں کی یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان پر گھوڑے دوڑا دو، اور پھر عمر ابن سعد نے کچھ گھوڑ سواروں کو لے کر یہ بھی کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے سخت سے سخت درجے میں پہنچائے، انہوں نے ان شہیدان کربلا پر گھوڑے بھی دوڑا دیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار تھے اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو شمر جو ہے نا ان کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو حمید ابن مسلم جو اس فوج میں شامل تھے انہوں نے کہا کیا غضب کرتے ہو، بچوں کو بھی قتل کرو گے؟ کم سے کم بچوں کو تو قتل نہ کرو جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ تو شمر نے ان کو چھوڑ دیا۔ عمر ابن سعد آگے بڑھے اور کہا کہ عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کچھ نہ کہے، ان کو محفوظ رکھا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تمام ساتھیوں کے سروں کو دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی الگ کر دیا جاتا ہے، اور یہ تمام سر جو کوفہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کے پاس یہ سر لے کر آئے جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس یہ سر لے کر آئے جاتے ہیں تو اس کے سامنے تمام سروں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے نمایاں طور پہ کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے،
جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی تھیں حضرت زینب، اور 2 ان کی بیٹیاں بھی بچی تھیں، حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ، اور ایک بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچے تھے۔ یہ بھی ابن زیاد کے جو محل تھا، جو اس کی سرکار جہاں چلتی تھی، وہاں پہ ان سب کو لے کے آیا جاتا ہے۔ تو ابن زیاد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ سارے لوگوں کو بلوا لیتا ہے، آ جاؤ بھائی سب لوگ دربار میں آ جاؤ، اور سب لوگوں کی موجودگی میں وہ سر اپنے سامنے رکھواتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے، وہ اس چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک منہ پر وہ چھڑی لگا رہا ہوتا ہے، ایسے کر کے چھونے لگا اس چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے کو۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھڑی ان مبارک ہونٹوں سے دور کر لے نالائق، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حضور ان مبارک ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اس چہرے کو حضور پیار کیا کرتے تھے، قسم خدا کی تو اپنی چھڑی کو ان مبارک ہونٹوں سے دور رکھ۔ اور یہ کہہ کر وہ رو پڑے۔ ابن زیاد بہت بڑا نالائق تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا کمینہ تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے نا، کیونکہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، کہنے لگا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے میں تمہاری گردن ابھی تن سے جدا کر دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے دربار سے باہر نکل آئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ یہ کہتے ہوئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے باہر آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی جن کا نام زینب تھا، وہ بہت میلے کچیلے اور خراب سے کپڑے پہنے ہوئے تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کربلا کے میدان میں جنگ کا ماحول رہا، کھانے کو کچھ نہیں ملا، پانی نہیں ملا، تو منہ ہاتھ آدمی کہاں سے دھوئے گا؟ ان کے آس پاس ان کی جو باندیاں تھیں وہ بھی تھیں، تو یہ ایک کونے میں جا کے الگ بیٹھ گئیں۔ تو ابن زیاد نے یہ پوچھا کہ یہ علیحدہ بیٹھنے والی خاتون کون ہے؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہیں دیا۔ کئی مرتبہ جب اس نے یہ سوال پوچھا تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہیں، تو کسی باندی نے یہ جواب دیا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابن زیاد اس پر پتہ ہے کیا بولتا ہے؟ شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ یہ کہہ رہا ہے نالائق۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن ہے حضرت زینب، وہ کڑک کر بولی اور کہنے لگی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے لیے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد کو جو ہے نا اس پر غصہ آ گیا کہ اچھا ایسا جواب دے رہی ہو؟ تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی ہے اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا ہے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نالائق سرکش بول رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ہی تو تھیں، اتنا بڑا درد اپنی آنکھوں سے، اتنا بڑا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، رونے لگیں، دل بھر آ گیا اور رونے لگیں اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹے بڑوں کو قتل کر دیا، تو نے سب کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو تو شفا سمجھ۔ اس کے بعد ابن زیاد پتہ ہے آپ کو علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا، یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام علی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو قتل ہو گئے۔ تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے علی اکبر، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہا یہ سن کر کہ اچھا تم کیسے باقی رہ گئے؟ تو اس پر جو ہے نا علی اصغر یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کی کون کفالت کرے گا؟ اگر تم مجھے بھی قتل کر دو گے تو یہ جو عورتیں بچی ہیں ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھوپھی تھی امام زین العابدین کی، وہ ان کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ قتل کر دے۔ اگر تو امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہ رہا ہے تو تو ہمیں بھی ساتھ میں قتل کر دے، اب بھی تیری پیاس نہیں بجھی۔
تو اس پر امام زین العابدین نے یہ کہا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے دل میں تھوڑی سی بھی رحم کی بات ہے، تیرے دل میں تھوڑا سا بھی اگر انسانیت باقی ہے، تو تو جو ہے نا مجھے ان عورتوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے چھوڑ دے، اور جب تو ہمیں روانہ کرے یزید کی طرف یا کہیں بھی، تو ایک نیک اور متقی آدمی ہمارے ساتھ کرنا، تاکہ ہم سفر کو آسانی سے مکمل کر لیں۔ یہ باتیں تمام سن کر ابن زیاد نے کہا کہ اچھا چلو اس لڑکے کو چھوڑ دو، اور اس کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں میں تاکہ یہ اپنی عورتوں کے ساتھ خود جائے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا مسجد میں، اور اس خطبے میں اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت غلط سلط باتیں بولی۔ تو ایک صحابی رسول تھے عبداللہ ابن عفیف، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اور یہ نابینا تھے اور ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے، کہنے لگے اے ابن زیاد، تو کذاب ابن کذاب ہے، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کے جیسی باتیں کرتے ہو، نیک لوگوں کے جیسی باتیں کرتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن ان کے خاندان والے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور گرفتار نہیں کرنے دیا، اور یہ پھر وہاں سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ چلے گئے۔ اس درجے نالائقی ابن زیاد نے کی، اور ابھی بس نہیں کرا ابن زیاد نے، اب اس خطبے کے بعد اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ خطبے کے بعد اس نے، جس میں حضرت امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے دنیا بھر کی باتیں کہیں، اس کے بعد پھر اس نے لکڑی کی ایک چیز منگوائی اور اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر رکھا، دیگر ساتھیوں کا سر رکھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں کو پورے بازار میں چکر لگوایا، رسوا کیا، ذلیل کیا، اور کوفہ کے جو بازار تھے، گلیاں تھیں، سب طرف ان کو گھموایا وہ سر لے کے۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کا سر بچے دیکھ رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کا سر دیکھ رہی ہیں، اور اس طرح سے گلی کوچوں میں گھموا کر رسوا کیا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، بس سوچ کر دیکھیے، آپ تصور کیجئے، امیجن کیجئے۔ اس کے بعد پھر ابن زیاد نے تمام لوگوں کو، سروں کو بھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی عورتوں کو بھی یزید کے پاس روانہ کر دیا، شام، ملک شام۔ اب یہ تمام کربلا کے جو شہیدان کربلا تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اور گھر کی عورتیں، بچوں کو لے کر حر ابن قیس ان کو لے کر یزید کے محل میں پہنچا، جہاں یزید کا تخت لگتا تھا شام میں۔ تو یزید کے پاس جا کر اس نے سر پیش کیے، عورتیں اور بچوں کو پیش کیا۔ تو یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ تو اس نے پوری کہانی کربلا کے جو میدان میں ہوئی تھی وہ یزید کو بتائی۔ کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو، مکمل فتح حاصل ہوئی ہے، یہ سب مارے گئے ہیں، یہ سر ہیں، اور یہ عورتیں اور بچے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یزید کے سامنے تمام سر رکھے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر بھی رکھا ہوا تھا۔ تو یزید کے ہاتھ میں بھی ایک چھڑی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر وہ چھڑی لگا کر وہ شعر پڑھنے لگا، اور کون سے شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، تو پھر ہماری تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بری باتیں کر رہا تھا۔ تو اس وقت ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے یزید، اپنی چھڑی حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے، اپنی چھڑی کو پیچھے رکھ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے دن تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار ہوں گے۔ یہ کہہ کر یہ صحابی رسول اس مجلس سے نکل گئے۔ اب جب یزید کی جو بیوی تھی، یزید کے جو گھر کی عورتیں تھیں، ان کو یہ خبر پتہ چلی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر لایا گیا ہے، تو کپڑا اڑ کر باہر نکل آئیں۔ یزید کی عورتیں اہل بیت سے بڑی محبت رکھتی تھیں،
کپڑا اوڑھ کر یعنی پردے کے ساتھ باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں امیر المؤمنین کیا ابن بنت رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور کہنے لگا کہ اچھا، جب اس کو یہ لگا کہ گھر کی عورتیں بھی اب میرے اگینسٹ جا رہی ہیں اور ایک صحابی نے یہ بول دیا اور اس طرح سے پہلے ہی بدنامی ہو گئی تھی جب یہ بات پہنچی تھی آس پاس کے علاقوں میں کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا ہے، تو اس کو اپنی بدنامی کا ڈر ستانے لگا، تو یہ رونے بھی لگا، بعض دفعہ یہ رویا بھی ہے اور بعض دفعہ اس نے افسوس کا اظہار کیا ہے، جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کی عورتوں نے یہ پوچھا تو کہنے لگا ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، فلاں گورنر کو ہلاک کرے، میں نے قتل کرنے کی نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ گرفتار کر لو، میں نے قتل کرنے کی کبھی نہیں کہا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہوں، وہ قتل نہ کیے جائیں۔ رونے لگتا اور اپنے گورنروں کو بددعائیں دینے لگتا۔ یہ ایسا اس لیے کرتا تھا تاکہ اس کے اوپر جو ایک کلنک لگ گیا تھا اور لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے تھے، خود اس کے خاندان اور گھر کی عورتیں اس کو برا بھلا کہنے لگی تھیں، ظاہر سی بات ہے کوئی اگر اتنا بڑا ظلم کرے تو آس پاس والے گالیاں تو دیں گے نا، بدنامی تو طے ہے۔ تو اس نے اپنی اس بدنامی کے داغ کو چھپانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ گول مول باتیں شروع کر دیں، اور بعض دفعہ یہ آنکھوں سے آنسو بھی بہا لیتا تھا۔